ہو سکتا مجھے خود ضرورت ہے. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. بہترین شوہر وہ ہے جو بیوی کی فکر اس دنیا میں کر لے، اور بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کی فکر اس دنیا میں کر لے، اور بہترین جوڑا وہ ہے جو خود اپنا بھی خیال رکھے، میں بچوں کا بھی خیال رکھے کہ ہم ایسے بچے بھی پرورش کریں گے، ان کی تربیت ایسی کریں گے جو اللہ حضرت کے دین کی نکاح ہو. جب شوہر دین اسلام کے راستے میں کوئی ڈیسیزن لے لے تو بیوی اس کو اپریشیٹ کرے، اور بیوی دین اسلام کے راستے میں کوئی فیصلہ کر لے تو شوہر اس کا ساتھ دے. حضرت ابو طلحہ کا واقعہ کتنا عظیم ہے. حضرت ام طلحہ کا واقعہ، مہمان رسول کو اپنے گھر لاتے ہیں اور چراغ کو غل کر کے کھانا کھلا دیتے ہیں. اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوتی ہے تو آپ مسکراتے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میاں بیوی نے جو میرے مہمان کو کھلایا پریشانی میں مبتلا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا. حضرت ابو طلحہ رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ خوش ہو جائے اور ہمیں جنت عطا کر دے. کہا تمہارے لیے تو قرآن کی کیا ہے اتر گئی، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے ان کو پریشانی ہی کیوں نہ جھیلنا پڑے. یہ جو ماحول ہے ایثار کا، قربانی کا، اچھائیوں میں سبقت کرنے کا، وہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اس میں مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. تب گھر نورانی بنتا ہے، تب گھر بہتر بنتا ہے. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود ہیں، اور وہ اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دست دیتے ہیں میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا قرض حسن، اللہ تعالیٰ کو قرض دیا جاتا ہے. تو کہا ہاں، تو اللہ کے رسول نے میرا یہ مجلس لے لی. ایک باغ تھا ان کا، ان کے کئی باغ تھے، سب سے اچھا باغ اللہ کے رسول تھے. اس میں ایک کٹیا بنا کے رکھتے تھے، جھوپڑی. جا کر کے اپنی بیوی کو بلاتے ہیں کہ نکل آؤ اس میں. جب زیادہ آواز ہوئی تو بیوی نکلی. ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم نے اللہ تعالیٰ کے کو قرض حسن دے دیا ہے، اب اس میں رہنے کے لیے ہمارے لیے کوئی جواز نہیں. ہماری آپ کی بیوی اگر ہوتی تو لان تان کرتی، نہ جانے کیا کرتی، لیکن بیوی نے شوہر کے ڈیسیژن کی لاج رکھی. اس نے کیا کہا کہ ہمارے شوہر نامدار، یہ جو عمل آپ نے کیا ہے آپ کو مبارک ہو، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ جنت میں اس سے بہتر باغات سے ہمیں انشاءاللہ نظر نوازا جائے. تو یہ ماحول جب بنے گا تو بہتری آئے. آج بے حیائی پھیل رہی ہے، آج مرد و زن کا اختلاف ہے. آج ہمارے یہاں فیشن یہ ہے کہ جتنی زیادہ آدمی ننگا ہو جائے، عورتیں ننگی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور مرد کی نظریں بے حیا ہوتی چلی جا رہی ہیں. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بیدار. مغربی کلچر ہمارے گھروں میں گھس گیا. اسلام کہتا ہے کہ مردوں کو اپنی نظر نیچے رکھنی چاہیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. عورتوں کو اپنی نظر نیچے رکھنی چاہیے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے. اسلام نے زنا کا راستہ روکا. اسلام بے حیائی کی طرف جانے کے راستے بند کرتا ہے. جب کوئی چیز حرام کرتا ہے تو اس کی طرف جانے کے جتنے بھی راستے ہیں اس کو بھی بند کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ایک شادی کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، تمہاری جو استھتی ہو، لیکن بدکاری کی طرف نہ جانا یہ بہت ہی برا راستہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا زنا عام ہو جائے گا، شادی مشکل ہو جائے گا. آج صورتحال یہ میراث کے سلسلے میں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اگر 4 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں تو 4 لڑکوں میں جیسے میراث تقسیم ہوتی ہے تو لڑکیوں میں بھی میراث تقسیم ہونی چاہیے. للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے 1 درجہ، مرد کے لیے 2 حصہ، عورت کے لیے 1 حصہ. لیکن جانتے ہوئے بھی اس بات کو نہیں کرتے. یاد رکھیے نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں اتنی وعید نہیں ہے جتنا میراث کے تقسیم کے سلسلے میں وعید ہے. فرمایا کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے حدود کی خلاف ورزی کریں گے، صرف مرد بانٹ لیں گے، عورتوں کو نہیں دیں گے حق، تو فرمایا کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو جلے گا. ہمارے باپ سے اگر ہم کو محبت ہے تو ہمیں میراث کی تقسیم صحیح انداز سے کرنا چاہیے. جہیز اور اس کی لعنت سے آدمی کو بچنا اور حلال طریقے اختیار کرنا ہوگا. اسلام کا جو خاندانی نظام ہے وہ پورا اگر اپنایا جائے تو یہ سراپا رحمت ہے، اور ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف آنے کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا. قتل جنین کی بات بھی آئی. میرے پاس موقع نہیں ہے کہ قتل جنین پر میں گفتگو کروں. ماں کے پیٹ ہی میں بچوں کو قتل کروں. اللہ تعالیٰ لڑکے پیدا کرتا ہے، لڑکیاں پیدا کرتا ہے. فرمایا کہ لڑکی رحمت ہے. لڑکی کے بارے میں کہیں نہیں کہا گیا رحمت، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن لڑکی کو رحمت کہا گیا. فرمایا جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کمزور آئی، اللہ کی رحمت اس پر ہو، اللہ کی نوازش اس پر ہو، دعائیں آتی ہیں اس گھر میں. لیکن لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کی روایت نہیں آتا. تو لڑکی کو ہم نے زحمت سمجھتے ہیں، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ کرتا ہے اللہ رب العزت. میرے پاس موقع نہیں ہے، میرے خیال سے 5 منٹ مجھے بچا ہوا ہے، 5-7 منٹ. مجھے شادی بیاہ پر بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے.
آج جو کلچر ہندو بھائیوں کے یہاں چل رہا ہے یہ کہ پہلے وہ دو اولاد چاہتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی. اب وہ لڑکا نکل جاتا ہے بدماش، لڑکا نکل جاتا ہے ساری جائیداد کو کھانے والا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی زندگی کا ٹینشن کیا چاہیے، ہمیں اب صرف ایک لڑکی چاہیے. اس لیے کہ لڑکی عام حالات میں برباد نہیں ہوتی، اور لڑکی جب تک زندہ رہتی ہے زمین پر اپنے ماں باپ کی خیر خبر لیتی رہتی ہے، اور لڑکا تو نہ جانے کہاں جاتا ہے اور ماں باپ کو بوجھ سمجھتا ہے. تو آپ کا جو کلچر چل رہا ہے اس میں کہ لڑکے نہیں چاہیے، ہم کو لڑکی چاہیے. اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ بتاتی ہیں کہ اگر کسی کو ایک لڑکی ملی، اس کی تعلیم و تربیت صحیح کر دیا تو جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا. 2 لڑکیاں ہیں تو اور رتبہ بلند ہوا، 3 لڑکیاں ہیں تو اور رتبہ بلند ہوا، اور اس کے پاس زیادہ لڑکیاں ہیں تو اور رتبہ بلند ہوا. آپ کم سے کم اسی سے سمجھیے کہ وہ ہستی جس سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بچیاں، بچے بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ اس امت کا جو پیغمبر ہے اور آخر الزمان ہے، جب ان کو بچیاں ملتی ہیں اور سراپا رحمت ہیں، تو پھر بچیوں کو حقارت کی نظر سے کبھی نہیں دیکھا جائے گا، اور بچی رحمت سمجھی جائے گی. اور اللہ رب العزت تمہارے بچے تمہارے لیے زیادہ سود مند ہے کہ تمہاری بچیاں تمہارے لیے زیادہ سود مند ہے، اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا. میں آخری 5 منٹ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ خاندانی سسٹم چرمرا گیا ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کے سلسلے میں جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کو پیچھے ڈال دیا. تمہارا لڑکا اگر اچھا ہے تو تم لڑکے کی صحیح تربیت کرو، اس کو اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والا بناؤ، اس کے اخلاق بہتر ہو، وہ دین اسلام پر چلنے والا ہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکے کو بہتر کرو، اور اپنی بچی کے لیے اچھی تعلیم کرو، اس کی اچھی تربیت دو، اس کو اخلاق سکھاؤ. اور لڑکے کی شادی جب تمہیں کرنا ہو تو دیندار لڑکی کو لے کر کے آؤ، اپنی بہو بناؤ. تنکحوا المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك. عورت سے کسی بھی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے اس کی خوبصورتی کی بنا پر، اس کے مال کی بنا پر، حسب نسب کی بنا پر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر تم شادی کرنا، تمہارا گھر خوش و خرم رہے گا. ہم نے عملاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے ڈال دیا ہے اور کہا کہ ہم دنیا داری دیکھیں گے، مال و اسباب دیکھیں گے، اسٹیٹس دیکھیں گے، خوبصورتی دیکھیں گے، دینداری ہم کبھی نہیں دیکھیں گے. عملاً کرتے ہیں ہم، اپنی زبان سے نہ کہیں لیکن عملاً نہیں کرتے. تو ہمارا گھر جہنم نشان کا بن چکا ہے. آج جو لعنت ہے معاشرے اور سماج کے اندر ہوئی ہے کہ مدنی کی رسم موجود ہے ہمارے پاس، جہیز کی لعنت ہمارے پاس موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لڑکا ہے تو اس کو ہم بیچ کر کے جتنا زیادہ مال خرید سکتے ہو خرید لیں. جب جہیز کے درجے میں لڑکی کوئی آتی ہے تو کبھی بھی اچھی لڑکی آپ کو صحیح نہیں مل سکتی. وہ جب جہیز کے درجے میں آتی ہے تو لڑکے پر اپنا چاپ رکھتی ہے. وہ جب جہیز کے درجے میں آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے ماں باپ نے گھر میں تمہارے گھر دیا ہے تو میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب وہ جہیز کی شکل میں گھر میں آتی ہے تو ماں باپ کا صحیح وہ احترام نہیں کر سکتی، اور وہ ویسی بچی نہیں ہوتی جیسا اسلام نے کہا. دوستوں اور ساتھیوں، اسلام نے شادی بیاہ کو آسان کیا ہے. ہمارے گھروں میں لڑکیوں کی عمر بڑھتی، ان کو صحیح رشتے نہیں ملتے. حیدرآباد سٹی ایک شہر کے اندر 70,000 لڑکیاں مسلمانوں کی ایسی ہیں جن کی عمریں 40 اور 50 کے درمیان ہیں، ان کو صحیح رشتے نہیں ملے. کیوں؟ 15 قسم کا کھانا چاہیے، جہیز میں پوری لسٹ موجود ہے، یہ جہیز میں ملنا چاہیے، بارات ایسی آنی چاہیے اور ویسا ماحول ہونا چاہیے، یہ ضیافت ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. آدمی نے اپنے آپ کو دکھلا کر ڈالا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کرنا میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے 2 رکعت نفل پڑھنا. شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، صحابہ کرام پروانوں کی طرف گھیرے ہوئے ہیں. ایک صحابی آ کے بیٹھے، یہ کون ہے؟ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جنت کی بشارت ان کو دنیا میں دی تھی. آپ نے دیکھا کہ زعفران کے نشانات ان پر پڑے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شادی کر لی. تو آپ نے مشہور جملہ فرمایا تھا اولی ملوی شاہ، شادی کر لیا تو ولیمہ کر لو، چاہے بکری کو نہ ہو. آپ اندازہ کیجئے مدینہ شریف میں ایک اپنا قریبی ساتھی صحابی شادی کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلا. کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ احمد آباد میں آپ کی شادی ہو اور کوئی بہت بڑا مولانا جو موجود ہو جس سے آپ بہت قریب ہو، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آگے نکاح کرا دے؟ کیا ہمارے عبدالرحمن بن عوف کی جو صحابی رسول تھے ان کی یہ تمنا نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کرائیں؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جیسے کھانا آسان ہے، پانی آسان ہے، ایسی جنس کی تسکین کے لیے جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے وہ آسان ہے، اور اس میں بہت تام جھام کی ضرورت نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. ایک عورت آتی ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں.
قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ڈونیٹ کرے، ہبہ کرے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں تھی، آپ خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کوئی شادی کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میری شادی کریں۔ آپ نے کہا کہ کیا تمہارے لیے مہر کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری زندگی تو آپ دیکھتے ہیں، میرے پاس مہر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا نا جاؤ تلاش کرو ولو خاتم من حدید، چاہے لوہے کا چھلا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ صحابی گئے تلاش کر کے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوہے کا چھلا تک نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر سکوت فرمایا، اس کے بعد آپ نے کہا کیا تمہیں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا میں نے تمہارا نکاح اس عورت سے اس مہر پر کر دیا کہ تم یہ صورتیں اس عورت کو سکھا دو۔ دین آسان تھا، ہم نے مشکل کر دیا۔ دین سراپا رحمت تھا، ہم نے اس کو زحمت کر دیا۔ کیا سماج کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کہیں کہ بغیر منگنی کے، بغیر بارات کے، بغیر جہیز کے اچھی دیندار لڑکی کو ہم لائیں گے اور یہ جذبہ فروغ ہم دیں گے کہ جب اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو میراث میں جہاں لڑکوں کا حق ہے وہاں اس لڑکی کا بھی حق ہے، ہم بھی اپنی لڑکی کا حق دیں گے، اپنی بہو کا بھی حق ان کو بتائیں گے کہ اپنی بہو کو حق دیں، اپنی بیٹی کو حق دیں۔ کیا یہ ماحول عام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ دیکھیے بھیڑ کی طرح، بکری کی طرح، بغیر سوچے سمجھے، حیوانوں کی طرح، اور گویا کہ دیندار دنیا دار بن کر کے، اس زمین کی مخلوق بن کر کے، جو لوگ صرف سکوں کے لیے زندہ رہتے ہیں، زمین پر کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں، ان کی طرح زندگی گزارنے سے اس دنیا میں بھی عزت نہیں مل سکتی اور اللہ رب العزت کے یہاں کوئی رتبہ بلند نہیں۔ ماحول کو چینج کیجیے، جو رسم و رواج ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیے۔ دنیا کے بہادر ترین لوگ وہ تھے جنہوں نے رسم و رواج کو توڑا اور صحیح بات کو قبول کیا تو اس سے آگے بڑھے۔ صحابہ کرام کوئی بزدل لوگ تھے کیا؟ صحابہ کرام کی زندگی میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہی سچ ہے، تو انہوں نے بیوی کی نہیں مانی، انہوں نے اپنے گھر کا تسلیم کیا، انہوں نے قبیلے کے سرداروں کی بات کو بھی اپنے جوتی کی نوک پر رکھا اور کہا کہ میری زندگی میں وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ سارے خرافات سے اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کر لیا۔ ہم ایک شادی نہیں کر سکتے کہ اسلام کے مطابق؟ میں آپ سے کوشچن کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ نماز پڑھنے میں تو بہت باریک بینی کے ساتھ ہم غور کرتے ہیں۔ سلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے دیکھا پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نماز پڑھا تھا؟ فاتحہ کا اٹھایا تھا، یہاں بازی تھی کہ یہاں باندھا تھا، زور سے آمین کیا تھا کہ نہیں، پیر ملایا تھا کہ نہیں، ساری بحثیں ہمارے گھر میں موجود ہیں اور ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوگی اگر اس طرح نہ پڑھی جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز اگر ہم ویسا نہ پڑھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا تو نہیں ہوگی۔ کیا ہم شادی اگر اس انداز سے نہیں کریں گے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو کیا ہو جائے گی؟ پورا بھارت آپ کے قدموں پر آتا ہے، ایک درد ہے، ایک بے چینی ہے۔ اللہ رب العزت کے دربار میں ہندو بھائی آپ کا دامن پکڑ کر پوچھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینوں سے لگانے والے اور تاپ کی زینت بنانے والے، انہوں نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا اور ہم کو نہیں بتایا اور پورا سماج جل رہا تھا۔ میرے مالک ہم جہنم میں جا رہے ہیں لیکن یہ بھی جہنم پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ دامن بچنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت۔ اسلامی جو خاندان ہے وہ بالکل روشن خاندان ہے، اس کا تصور جس میں شوہر، جس میں بیوی، جس میں باپ، جس میں ماں، جس میں بچے سب مل کر کے ایسا پیار اور محبت کا ماحول بناتے ہیں کہ وہ جنت نشان ماحول بنتا ہے، سراپا رحمت اس پر برستی ہے اور کوئی بھی دیکھتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ دوستوں ساتھیوں، اس کی طرف آئیے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے سماج کو بہتر کریں تاکہ وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا اس کے بندوں تک پہنچے اور اللہ رب العزت کے بندے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ سکیں، امن کی طرف آ سکیں، شانتی کی طرف آ سکیں۔ ہم آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ مزید دین کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہم آج یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ مزید اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی سادگی کے ساتھ اور دینداری کی بنیاد پر ہم شادی کریں گے۔ کیا تیار ہے اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیے، کون اس کے لیے تیار ہے؟ یہ ہاتھ ہم یہاں نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے اٹھا رہے ہیں، اور میں اس بات کی گارنٹی آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ نے دین اسلام کے مطابق سادگی سے شادی کی اور آپ نے اپنے گھر میں اچھی بہو لایا، دیندار، اور اپنے بیٹے کو صحیح بنایا تو آپ کا گھر رحمت پیدا ہو جائے گا، نعمت پیدا ہو جائے گا، دلوں کو سکون ملے گا اور خود آپ نمونہ بنیں گے اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، اب انشاءاللہ اس کی لاز رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے خاندان کو اسلامی خاندان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سارے مسائل پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں اظہار تشکر کے لیے ماسٹر بشیر خان صاحب جو یہاں کے جماعت اسلامی احمد آباد ایسٹ کے امیر مقامی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اظہار تشکر فرمائیں. حضور صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر تشریف فرما قابل احترام ذمہ داران جماعت، معزز سامعین کرام، قابل احترام خواتین، عزیز ساتھیوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک نہایت اہم موضوع کے تحت یہ خطاب عام